بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ مطالعہ علم الحدیث کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بلکہ علم کی بجائے علوم الحدیث ہی کا ہے، جس کی آج ہم ڈسکشن کریں گے. حدیث ریسرچ کی جانچ پڑتال کا طریقہ کار کیا ہے، کہ ایک حدیث ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے، کس طرح سے حدیث کی ریسرچ کی جائے. آپ تو کہیں گے کہ جی کیوں کریں، تو وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اچھا، پچھلے لیکچرز میں تو ہم نے احادیث کی کچھ سلیکشن کر کے کچھ احادیث کہ جس میں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اسٹڈی آپ نے پڑھی تھی، اور یہ کنفرم تھا کہ وہ بالکل ہی انتہائی اوتھینٹک احادیث تھی. تو اس کا تو ہو گیا تھا مطالعہ. تو اب ہم آتے ہیں کہ حدیث ریسرچ کی کیوں ضرورت ہے. ایک بار بس یاد کر لیجئے کہ علم الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کی ایک پریکٹس ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور سنت متواترہ تو ہزاروں لاکھوں افراد کو پورا سکھایا، اس میں اتفاق رہا اور آج تک ہے. وہ تو وہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیکچرز ارشاد فرمائے، کچھ ارشادات، کسی صحابی سے کوئی بات ہوئی، ڈسکشن کی، کسی کا سوال آیا، جواب دیا، تو یہ ایک اس کی حیثیت یہ حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کی ہسٹری ہے. تو ان ہسٹری کو یہی ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی علم کو اگلی نسل پہ ایکسپلین کرتے رہے، بتاتے رہے. اچھا، اگلی نسل جو ہے وہ تابعین تھے، انہوں نے اگلی نسل کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ اراؤنڈ 70,000 کے قریب احادیث ہیں کہ جو اس وقت اویلیبل ہیں، شاید اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن جو ہمیں اویلیبل ہوئی ہیں وہ 70,000 کے آس پاس اتنی ہیں، اور یہ مختلف شہروں دیہات میں یہ فروغ تھی. تو اب 133 ہجری میں جو 751 CE کا پیریڈ ہے، تو اس میں مسلمانوں میں ایک انفارمیشن ایج آئی. اور کیسے آئی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں پیپرز نہیں تھے. پیپرز وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہوتے تھے. کوئی بہت اہم قسم کی بک بنانی ہے تو اس کے لیے کوئی اسکالر پرچیز کر لیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح قرآن مجید کو لکھوا دیا تھا پورا جو ہے. اچھا، اب ہوتا یہی تھا کہ عام آدمی جو ہے کہ جس کو ایک علمی ذوق ہے، تو وہ جو کچھ ہوتا تو وہ ایک نوٹ کرنے کے لیے ایک ڈائری کے طور پہ کچھ پیپرز پرچیز کرتے، اس میں لکھ لیتے ہوتے تھے. تو بس اتنی تھی. لیکن اب 133 ہجری کے بعد مسلمانوں کو پیپر بنانے کی ٹیکنیک آ گئی. کیسے آئی تھی؟ یعنی اس کے لیے ایک دم تو نہیں ہوا ہوگا. اس کے لیے ایک جنگ ہوئی چائنا کی ایک ریاست کے ساتھ، مسلمانوں کی، کرغزستان کے علاقے میں، اور وہاں پہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو اب وہ قیدی تھے، تو قیدیوں سے دیکھا کہ ان کو کاغذ آتا ہے کہ بھئی اگر تم ہمیں وہ پیپر کا طریقہ میں اس کا سکھا دو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں فری میں تم کو آزاد کر دیتے. چائنا والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے سکھایا اور وہ آزاد ہو کے چلے گئے. اب مسلمانوں نے آہستہ آہستہ فیکٹریز بننی شروع ہوئی، اور اب ظاہر ایک دن میں تو نہیں ہوگا، یہ اراؤنڈ 15-20 ایئرز میں اب پیپر آسانی سے اویلیبل ہوا. اس کے اندر پھر اسکالرز نے بکس لکھنی شروع کی. یہ 150 to 400 ہجری کا پیریڈ ہے. اس میں علم الحدیث کی بکس لکھی گئی. اچھا، اب اس میں ایک سائیڈ افیکٹ یہ آیا، اس سے پہلے ہی بلکہ تھا، کہ جعلی احادیث کا ایک فتنہ پیدا ہو گیا. یعنی ہوا کیا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک سیاسی پارٹیاں بھی بن چکی تھیں، مذہبی فرقے بھی بن چکے تھے، اور مفاد پرستی بھی تھی لوگوں میں. تو انہوں نے ان کو ایک آسان طریقہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے طریقہ یہی بنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جعلی بات جو ہے وہ کر لی ہے. تو جی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سب لوگ محبت کرتے تھے تو وہ اگلے کی بات سے امپریس ہو جاتے اور ان کی پارٹی میں آ جاتے، یا اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لیا چلو جی۔ تو اس طرح سے یہ جعلی حدیث کا فتنہ آیا۔ تو یہ جو اس وقت 70,000 کے قریب حدیث ہے، اس میں بہت ساری جعلی ہیں اور بہت ساری اوتھینٹک ہیں۔ تو اس لیے آپ کو جانچ پڑتال کا ایک پورا ایک علم مسلمانوں کے اسکالرز نے تیار کیا، جس کو ہم علم الحدیث، بلکہ میں علوم الحدیث کہہ لوں زیادہ اچھا ہے، کہ بہت سارے علم مسلمانوں کے آئے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کیسے کریں۔ پچھلے لیکچرز میں نے یہ تو پورا عرض کیا تھا نا کہ ہم لوگ علم الحدیث کے اندر پہلے تو منتخب حدیث کا کریں گے، وہ پچھلے لیکچر میں کمپلیٹ ہوا۔ آج ہمارا HS02 ماڈیول شروع ہم کر رہے ہیں، حدیث ریسرچ کیسے کرنی، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آئیے میں تھوڑی ڈیٹیل سے آتا ہوں، تدوین حدیث کی ایک پوری ہسٹری سے شیئر کروں تاکہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا، اب یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کا علمی ذوق نہیں ہے، بس آپ ایک عام اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے آپ حدیثیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھ چکے 8 لیکچرز ہی آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ہے، وہ کر لیا، بس اس پہ عمل کریں، قرآن مجید پڑھیں، اس پہ آپ عمل کریں۔ اور اس وقت اوتھینٹک احادیث آپ جب پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے میں نے ورز کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور موطا، یہ 3 بکس بہت اوتھینٹک ترین ہے، پوری امت میں اتفاق ہے اس میں، تو بس وہی پڑھ لیں اور اس پہ آپ عمل کرتے چلے جائیں۔ دیٹس اٹ۔ جہاں کوئی سوال ہو کسی اسکالر سے پوچھ لیں، بات ختم، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اگر اسکالر بننا چاہ رہے ہیں اور آپ حدیث ریسرچ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اب آپ کے لیے یہ لیکچر اس کے لیے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل کس زمانے میں چل رہا تھا۔ ہجری کیلنڈر ظاہر ہے جب 1 سے ہی شروع ہوا تو 1 to 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، اور اسی کیلنڈر میں آپ کو لمبا پیریڈ نظر آئے گا 609 to 632۔ یا 609 کیوں رکھا؟ یہ اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 171 CE میں پیدائش ہوئی، تو اس وقت نبوت سے پہلے کا جو ہے تو اس کی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی سیرت، آپ کا عمل، آپ کا جو علم جو اس زمانے میں تھا، وہ بھی آپ کو حدیث کی بکس میں ہی ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا کہ جو دین کا جو مین احکامات ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو پورا بتایا، ایکسپلین کرتے رہے۔ اس کو سنت نبوی کہتے ہیں، اور الحمدللہ پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹوٹل کوئی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ بنے، اور سب کو پورا ایکسپلین ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ انہوں نے اگلی نسل میں آیا تب بھی اختلاف نہیں ہے، اور آج تک نہیں ہے۔ تو اس کو تو جو احکامات ہیں اس کو تو آپ علم الفقہ کی شروع کی بکس میں آپ آلریڈی سن چکے ہوں گے۔ اراؤنڈ 1 to 18 لیکچرز کے اندر ہماری یہ بات ہو گئی تھی۔ اچھا، اب احادیث کیا آتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز کے کوئی خاص پوائنٹ نوٹ کر لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو ہوئی، کوئی ارشادات ہوئے تو اس کو نوٹ کر لیا، یا کسی صحابی نے سوال کیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو نوٹ کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی کوئی عمل کر رہے تھے، اس کو بس دیکھ رہے تھے تو دیکھتے ہوئے انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اور تبصرے، یعنی کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ فرمایا، یعنی کوئی حکم، کوئی ارشاد، کچھ نہیں، ویسے کوئی تبصرہ فرمایا یا کوئی پریکٹیکلی کوئی کام کیا، اس سب کو نوٹ کیا۔ اب اس زمانے میں نوٹ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اپنی یاد کرنے سے، تو وہ صحابہ کرام کر لیتے تھے۔ اچھا، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو کچھ نہ کچھ پیپر
परचेज कर लेते थे। अच्छा, पेपर नहीं तो चले चमड़े के जरिए भी लिख लेते थे, वो लिख लिया वो। अच्छा, उसके लिए कोई लंबी उनको लिखने की जरूरत नहीं होती थी, कोई 2-3 अल्फाज में बात, बस वो जो उनको याद रहे, बस उतना ही उनको जरूरत थी। यानी जाहिर है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को वो बुक नहीं देनी थी, वो तो अपने लिए एक अपनी, ये बिल्कुल आप अपनी एक अपने लिए एक डायरी आप अपने लिए बनाते हैं, तो उसमें जैसे आप अपने लिए कोई ना कोई लफ्ज आप नोट कर लेते हैं, अच्छा यार ये करना या ये एक अहम बात है, तो बस इतना सा आप वो कर लेते हैं। बहुत कहते एक जुमला हो गया, इतना ही होता है ना। तो ये इस तरह से अहादीस ऐसे बनने लगी। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का पीरियड 11 हिजरी से लेके 100 हिजरी है। इसी कैलेंडर में आप देखें तो 632 टू 7119 है। अब सहाबा कराम तो इससे पहले भी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हो गई, अल्लाह ताला के हुजूर गए, तो उसके बाद का पीरियड है कि जिसमें सिर्फ सहाबा कराम ही थे। अब सहाबा कराम की हयात तैयबा नबवी के इल्म के जो तालीम है, इसको अगली नस्ल तक पहुंचाने लगे। एक तो कुरान वो एक्सप्लेन करते रहे, सुन्नत नबवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली जो लोगों को कराया, एक्सप्लेन किया, वो किया मामला, उस सब को अगली नस्ल तक पहुंचाने लगे। और फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर्स, इरशादात या आपके जो जो भी नोट किया था साहबा कराम ने, उन सबको भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को करने लगे। अच्छा, स्टूडेंट ये भी हो सकते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो थे, लेकिन वो मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ अलग मुल्कों के थे। जाहिर है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो अब वो ईमान लाए उसके बाद, तो वो सहाबा कराम उन्हीं को एक्सप्लेन करने लगे। उसके लिए तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये किया कि जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान थे, तो हर शहर में, गांव में जा जा के वहाँ पे उनकी पूरी ट्रेनिंग करते रहे। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो इसमें ज़ौक़, फहम और रुझान ने तबा और इनिशिएटिव, ये सहाबा कराम ही का, जिसके ज़ाहिर है कि हर साहबी डिफरेंट थे, हर स्कॉलर तो नहीं थे, लेकिन कुछ थे कि जो स्कॉलर्स थे, तो उनमें जिसमें एक अपना एक ज़ौक़ था, तो वो ज़्यादा उन्होंने नोट किया, कुछ ने कम किया, और अपने रुझान तबा, अपने मसरूफ़ किस मामलात पे, इनिशिएटिव हर एक ने अपने हिसाब से खुद किया। और अब फिर ये बच्चों की तरफ से ज़्यादा, या अब नए मुसलमान जो आए थे, ईमान लाए थे, तो वो अब सहाबा कराम से पूछते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक क्वेश्चन करते थे। अब जाहिर है कि बच्चों के पेरेंट्स, या अगर पेरेंट को नहीं पता तो वो अपने टीचर जो उस वक्त साहबा थे उनसे जाके पूछ लेना, पूछ के कर लेना। तो ये हदीस का फॉर्मेट ऐसे बनने लगा। अच्छा, जिसको जितना याद था वो याद हुआ, जिन्होंने नोट कर लिया अपनी डायरीज में, वो आ गई बात। अब डायरी की जो भी शक्ल हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे चमड़े की शक्ल में हो, चाहे वो हड्डियों की तरह से हो, जैसे भी हो, वो जिसका जो भी था ऐसा आया। तो अब 1.25 लाख सहाबा कराम थे, तो इसमें से जो बड़े उलमा जिनका एक इल्मी ज़ौक़ सहाबा कराम को जिनमें था, तो इनमें ये शख्सियत है अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, अनस बिन मालिक, सैयदा आयशा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अली अल मुर्तज़ा, और फिर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, कि इनमें ज़्यादा एक इल्मी ज़ौक़ था, तो इसलिए अहदीस आपको इन साहबा से ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा दीगर साहबा की भी कुछ मिलेंगी, लेकिन कम मिलेंगी, मिलेंगी सही लेकिन कम है। लेकिन ये चूंकि एक इल्मी और पढ़ा रहे होते थे, टीचर्स थे, तो इसलिए इनके यहाँ ज़्यादा था। अच्छा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैंने इसमें किया, लेकिन उनके यहाँ भी आपको कम मिलेगी, इसलिए कि इल्मी ज़ौक़ तो उनको था, तो वो प्रैक्टिकल नौयत के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नोट किए वो भी उन्होंने भी बयान किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो वो है, लेकिन उनके अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो वो स्कॉलर, उनका इल्मी ज़ौक़ था, उन्होंने बहुत किया। इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उन्होंने जहाँ जहाँ जो लेक्चर्स इरशाद फरमाए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे।
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت زیادہ ان کی پوری زندگی ہی ایجوکیشن پہ ہی لگی، اور صرف خواتین تو پڑھتی تھیں، جو جو بھی سوال جس کو آ رہا سوال جواب وہ چلتا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اگلی نسل کے بچے جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے رہے، ان کا وہ اس لیے حدیث سیدہ عائشہ سے بہت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک یہ معاملہ تھا کہ علمی ذوق تھا، حالانکہ وہ جب ایمان لائے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بس 3 سال تھے، لیکن 3 سال میں انہوں نے اتنا نوٹ کیا، بہت لکھا، انہوں نے وہ لکھتے بہت تھے، اس لیے ان کی آپ کو بہت مل جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احتیاط یہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ بھی میرے خلاف کوئی اگر جھوٹی بات کہی کسی نے تو وہ پھر جہنم کی وارننگ کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے صحابہ کرام احتیاط کرتے تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی احتیاط کی، عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی احتیاط کی، ایک چیز جو بالکل 100% کلیئر ہو بس وہی بات ہی کرتے تھے، مزید نہیں انہوں نے کی۔ اور زیادہ تر وہ پھر ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ بزی رہے تو نہیں، لیکن جہاں جہاں لیکچرز انہوں نے کیے ہیں تو وہاں پہ جتنی ان کو یاد تھی اتنی انہوں نے وہ کر دی، کہ وہ بھی یاد تو اور بھی ہوگا، لیکن وہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ یار کوئی ایسی غلطی نہ میں کر دوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات چلی جائے، تو بس یہ احتیاط ان کی تھی۔ اب اگلی نسل میں تابعین تھے کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس تھے، اور اسٹوڈنٹس سے پھر آگے جا کے ان میں جو اسکالرز آئے، یہ ان کا پیریڈ 100 to 181 ہجری کہوں گا۔ اچھا 100 میں کیوں کہا کہ آخری صحابی کا انتقال 100 ہجری میں ہوا، ورنہ اس سے پہلے بھی بہت سے صحابہ کرام تو فوت ہوتے گئے تھے، تو آخری جو فوت ہوئے تھے اس لیے 100 سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تابعین تو اس سے پہلے ہی وہ تھے کہ جو بھی وہ بھی ظاہر ہے کہ 100 سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوں گے تابعین، لیکن اب یہ وہ پیریڈ میں اس لیے 100 سے آنورڈ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہ صرف صحابہ ہی تھے، اب کوئی صحابی نہیں، تو اس لیے میں نے اس پیریڈ کو ایسے نوٹ کیا، اور آخری صحابی 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو اس لیے یہ پیریڈ میں نے اس کو ایسے کیا۔ اچھا اگلی نسل تبع تابعین کہتے ہیں کہ جو تابعین کے جو اسٹوڈنٹس ان میں جو اسکالر بنے وہ انہوں نے اگلی نسلوں میں آئے، تو یہ حدیث اسی طرح چلتی گئی۔ اب جب مسلمانوں کے ہاں جب پیپر آسانی سے اور بہت سستا بننے لگا تو پھر باقاعدہ بکس لکھی جانے لگی، تو یہ پیریڈ 150 ہجری to 300 کے زمانے میں احادیث کی بکس لکھی جا رہی تھی اور بہت تھی، لیکن اسی وقت ان کو فیل ہوا، خود اسکالرز جو زمانے کے تھے، کہ یار یہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عجیب سی بات ان کو فیل ہوئی، عجیب بات خاص طور پہ ایسی ان کو فیل ہوئی، کوئی لاجیکل بات کوئی سامنے آئی یا کوئی ایسے نظر آئی کہ قرآن مجید کے بالکل کوئی الٹ بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی احادیث کہ جو بالکل ان کو یقین ہے اوتھینٹک ہے، لیکن یہ اس کی الٹی بات آ رہی ہے، تو اس پہ ان کو کنفیوژن فیل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ کریں، تو تب جا کے جانچ پڑتال کا ایک سلسلہ یہ بھی وہی 150 to 300 ہجری کے پیریڈ میں چلنے لگا سلسلہ، کہ یہ چیک کرنے کے لیے یار یہ اس کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں میں کوئی جھوٹی بات یا جھوٹی نہ بھی ہو، غلطی ہو کسی بندے کی، یعنی نیت خراب نہیں لیکن غلطی ہوئی ہو، تو یہ سامنے کلیئر آ جائے سامنے، تاکہ جتنی غلطیاں ہیں یا جتنے جھوٹ ہیں وہ سارے نکل جائیں۔ تو یہ ان کا پروسیس تھا، تو اب اس کا جو میتھڈ ہے وہ اب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ نے اسی کو خود امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ اب اسکالر بن رہے ہیں۔ اب آئیے سنت نبوی اور احادیث میں اس سے متعلق علوم کس نوعیت سے متعلق ہیں، یہ جعلی احادیث کا فتنے سے میں بات کرتا ہوں، یہی وہ نیگیٹو معاملہ کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ غیر مخلص لوگ تھے، یعنی جو ہو سکتے دین پہ ایمان نہیں لائے کیونکہ بظاہر مسلمان ہو گئے، انہوں نے جعلی حدیثیں تاکہ اسلام کا حلیہ بگاڑے۔ اچھا وہ کیوں تھا سلسلہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے
لیکن مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی آپ کا کرغیزستان سے لے کے اسپین تک. تو اس میں بہت سے لوگ اچھا وہ کیوں اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اسلام میں بڑا عروج ہے، یار اس کو ختم کریں. اچھا یہ حسد سے ہی آیا. اچھا یہ پریکٹیکلی آپ نے وہ بھی دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ بھی جب مغلوبیت میں رہے ہیں یورپینز کے، آج کل امریکنز اور چائنیز کے، تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے بھائی بہنوں کے یہاں حسد آ رہا ہوگا امریکہ، یورپ اور چائنا کے اگینسٹ. تو کچھ نہ کچھ منفی آپ کو جملے بہت کچھ آپ کو نظر آئیں گے، آپ لوگوں کی بکس میں بھی، آرٹیکلز میں بھی، لیکچرز میں بھی آپ نے سن لیے ہوں گے. تو سیم ایسے ہی ایسے لوگ کے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی شکل خراب ہو جائے، اس کے لیے جعلی حدیثیں آئیں. کہ ایک سیاسی پروپیگنڈا اس کے لیے ضرورت پڑی. یعنی کیوں ضرورت پڑی کہ اب ان کو یعنی جو لوگ اب وہ چاہے کہنے کو ایمان لا چکے، بظاہر مسلمان ہو گئے، ہو سکتا ہے مخلص بھی ہو گئے ہو، لیکن اب وہ آتا تھا ایجنڈا کہ یار کسی طرح ہماری جو پارٹی ہے نا یہ حکومت پہ قبضہ کر لے. جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے یہاں بہت ساری سیاسی پارٹیاں یہ کرتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھا. تو وہ پھر پروپیگنڈے کے لیے آسان طریقہ یہ نکلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کوئی بات اپنا ایجنڈا وہ کر دینا اور تاکہ لوگ ان کی پارٹی میں آ جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. اب فرقہ واریت اس زمانے میں بن گئی لیکن اس کا زیادہ تر سیاسی فرقے ہی تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اپنے اپنے ایجنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے آئیڈیاز بھی آتے چلے گئے. تو وہاں پہ بھی پھر پروپیگنڈا چلنے لگا سلسلہ، وہ بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی وہ چلانے لگے تاکہ لوگ ان سے جناب مرید ہوتے چلے جائیں. اچھا دنیا پرستی کے لیے بھی لوگوں نے یہ حرکتیں کی، یعنی حکومت میں اپنی پروموشن کے لیے مثال کے طور پر دیکھا کہ جناب یہ بادشاہ کو جناب اگر بادشاہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے تو اب وہی بات جناب اسی کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جناب وہ کر لی، بادشاہ کے منہ پہ جا کے کہہ دی، بادشاہ تو جناب خوش ہو گیا، خوش ہوا چلو جی اس کی پروموشن دے دی. اس طرح کی حرکتیں. مریدوں کی تعداد کا اضافہ کرنے کے لیے یہ وہی پروپیگنڈے کا ہی طریقہ تھا کہ جناب پروپیگنڈا کیا لوگ تاکہ میرے اور جناب اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ میرے بالکل ذہنی طور پہ میرے غلام بن کر رہے. مارکیٹنگ کا ایک یہ طریقہ بھی لوگوں نے ایجاد کیا کہ یار یہ جو پروڈکٹ ہے میری، یہ پروڈکٹ جو ہے نا اس کی سیل اچھی ہو، چلو جی اس کو یہ بتا دیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی تو لوگوں نے ان سے خریدنے لگی چیزیں. اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی. اور نامعقول افراد جو ہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو تھے تو دینداری اور ایک تبلیغی مشن کے طور پر چلنے لگے، تو ان کو بھی آیا کہ یار یہ ہے تو نیکی، تو چلو اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دوں تو لوگ وہ نیکیاں کر لیں گے. تو وہ آئے. تب میں ایک مسلم بن حجاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث ریسرچ کے سب سے ٹاپ لوگوں میں سے ایک اسکالر ہیں، ان کے ارشادات کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا اور اس سے پہلے ان سے پہلے کے اسکالرس کا بھی ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ زکوان ایک پرانے اسکالر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے 100 آدمی دیکھے ہیں جو نیک سیرت تھے مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. کیوں؟ کہنے کو تو بڑے نیک لوگ تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے، لیکن وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے کہ صرف اوتھینٹک حدیث کی بات ہی کروں، وہ جو بھی سنی جناب کہہ دی، تو اس لیے ان کو کرتے تھے. اچھا اس طرح عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے اسکالر یا پہلی صدی کے ہی اسکالرز ہیں، اور کچھ چلیں اب کہہ لیں کہ دوسری صدی میں انتقال ہوا تو لیکن پہلی دوسری صدی کے اسکالرز ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اسناد دے حدیث امور دینی میں سے، یعنی حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل ہے نا، تو وہ دین کے ہوں گے احکامات. لیکن اگر اسناد کا مطلب
سند کیا ہے؟ اب سند میں آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی یہ نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا. اب اسناد کیا ہے کہ جناب جو بندہ آپ کو آ کے حدیث بیان کر رہا ہے تو آپ پوچھئے کہ سر آپ نے کس سے سنا، اور جس بندے سے اس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا، اور وہاں سے لے کے یہ پورا نام آ جائے یہ بندے کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ارشاد وہ ہم تک پہنچا ہے. یہ ہے سند. تو اسناد جمع ہے. تو یہ پوری اگر سند نہ ہوتی تو آدمی جو ہو جائے اپنے منہ سے بنا دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہہ دیتا. تو جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر، انہوں نے یہ صاحب کا ذکر کیا، عباد بن کثیر کا، کہ جو ایک ان کا ذکر آتا تو میں ان کی دینداری کی تعریف کرتا، لیکن یہ بھی کہتا بھائی ان کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کریں. اچھا کیوں انہوں نے کیا کہ یہ عباد بن کثیر بھی کوئی بڑے نیک آدمی تھے، لیکن احادیث کی وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے. بس جس آدمی کے منہ سے جو آئی وہ بھی سن لیتے ہوں گے. اچھا پھر ایک اور اسی زمانے کے اسکالر یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی جھوٹی حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اگلوں نے کوئی احتیاط ہی نہیں کی، اور جو جہان کی جھوٹی کوئی حدیث بھی پہنچی، کوئی فراڈ بھی آیا، وہ لے کے جناب پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی. اور اب خود امام مسلم خود کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے. یا مسلم بن حجاج اسکالر جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے تو اب انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جناب یہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن منہ سے نکل جاتی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کو جھوٹ بول رہے. یعنی اس طرح کا یہ حالت. اچھا یہ سیم وہی حدیثیں جو انہی یہ جعلی حدیث جو نیک لوگوں سے چلی ہوئی ہیں تو وہی آپ اس وقت بھی سن سکتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی وہی فرما رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے جو ایک تبلیغی مشن کے ساتھ جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہیں پہ کنفیوژن آتی ہے. تو آپ کنفیوز ہوتے ہوں گے یار یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہ جن سے پوچھیں گے ان کو خود پتہ نہیں ہوگا، اور وہ پھر لیکن وہ اپنے بڑے جوش کے ساتھ بس نیکیاں پہنچانے کے لیے، اس کے لیے ایگزامپل وہ بہت کامن ہے کہ جناب فلاں سورت تم پڑھو تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا، سورہ یاسین پڑھو تو جناب تم جنت میں پہنچو گے، اور اس طرح کے اس نوعیت کی بڑی حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن وہ ساری جعلی حدیثیں. تو جناب یہ ہے. اب آئیے وضع احادیث کے اسباب اب میں تھوڑی ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے کیوں حدیثیں جھوٹ طریقے سے کیوں چلی گئیں. اچھا مختصراً تو میں نے عرض کر دیا ابھی، لیکن اب تفصیل سے ایک اسکالر سعید احسن عابدی صاحب نے اسی پہ بک لکھی ہوئے موضوع اور منکر روایات. موضوع کا مطلب موضوع یعنی جعلی، اور منکر کا مطلب ہے بڑی عجیب سی نامعقول قسم کی چیزیں. تو وہ پوری انالیسس کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلے آسمانی مذاہب کی طرح اسلام کے دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں سے مسلمانوں میں کچھ گمراہ کن افکار داخل کرنے کی کوشش میں تھے. خلافت راشدہ کے دور میں انہیں اس کا موقع نہ مل سکا، بعد کے ادوار میں انہیں اس کا موقع میسر ہو گیا. ان لوگوں کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی طرف سے قرآن مجید یا سنت متواترہ میں کوئی اضافہ کر سکتے. سنت متواترہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہزاروں صحابہ کو سکھایا پریکٹیکلی اور عمل بھی کروایا ان سے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پوری امت میں. تو اس میں کوئی اب ظاہر ہے کوئی وہ رستہ ہی نہیں تھا نا لوگوں کو کہ اس کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ فراڈ کر سکیں، وہاں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو کروڑوں مسلمان اپنی قولی اور فعلی تواتر سے آگے منتقل کر رہے تھے. تواتر کا مطلب
کہ ہزاروں ہر ٹائم میں لوگ اور ہر شہر میں ہر گاؤں میں ایسے لوگ وہ ایسے ہی عمل کر رہے ہیں، اس لیے وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ حدیث کے میدان میں ان کے لیے کسی حد تک گنجائش موجود تھی، چنانچہ اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑنے کا کام شروع کیا۔ اب اس کے لیے ایک جعلی آدمی، اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، ابن ابی العوجہ نامی حدیثیں ایجاد کرنے والے ایک شخص کو بصرہ یعنی عراق کے گورنر محمد بن سلیمان بن علی کے پاس لایا گیا، تو اس بندے نے پھر اعتراض بھی کر لیا۔ اب دیکھیے کہ وہ ایک عدالت کی شکل میں وہ آ گیا، اور جب وہ پورے اگلے سے کوشچن آنسر کیے ہوں گے تو پھر کہا اگلے نے، میں نے تم لوگوں میں 4000 جعلی حدیث پھیلا دی ہیں، جن میں سے میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ تو پھر گورنر نے کہا کہ بھی جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، محدثین انہیں چھانٹ کر الگ کر لیں گے، یعنی کون سے اوتھینٹک ہیں کون سی جعلی ہیں، اس کو وہ الگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، تم نے اگر اتنا کر لی حرکت، انہوں نے جو سزا دینی ہوگی دے دی ہوگی اس ابن ابی العوجہ کی، تو وہ تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا ان کو سزا دی، لیکن بہرحال اگلے نے بتا دیا کہ دیکھو میں نہیں کیا، یہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب دوسری بات پھر مزید بتاتے ہیں، اس دور تک امت میں سیاسی گروہ بندی بھی اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ ہر دھڑے کے کم علم اور کم فہم افراد نے اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کی فضائل اور ناپسندیدہ شخصیات کی مذمت میں جعلی حدیثیں گھڑی اور انہیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس وقت لوگوں کی محبت صحابہ کرام سے تھی، تو صحابہ کرام میں سے کچھ شخصیات یعنی جن کو انہوں نے یہی بیان کرنا کہ دیکھو جی ہم تو ان کی پارٹی کے ہیں، اور ان صحابی کے بارے میں کوئی نہ کچھ جعلی حدیثیں وہاں پہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ آپ کو سیاسی اعتبار سے ایک تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی تعریفیں ملیں گی جعلی حدیثوں میں، اور اسی طرح طلحہ، زبیر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی بڑی جعلی ملیں گی۔ اچھا، اس میں پازیٹیو بھی ملیں گی آپ کو، نیگیٹو بھی ملیں گی، ان چاروں شخصیات کے، یعنی علی، معاویہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نیگیٹو بھی ملیں گی اور پازیٹیو بھی بڑی ملیں گی جعلی حدیثیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے نام پہ ہی سیاست چلا رہے تھے لوگ۔ اب یہ چاروں فوت ہو چکے تھے، لیکن اب ان کے نام پہ پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ اچھا، تیسری وجہ وہ بیان کرتے ہیں، اس وقت تک مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی وبا پھیل چکی تھی۔ بہت سے فرقہ پرست متعصب افراد نے اپنے نقطہ نظر اور افکار کی حمایت اور اپنے مخالفین کی مذمت میں احادیث وضع کرنا شروع کر دی۔ جرح و تعدیل کے مشہور امام ابن ابی حاتم، اب یہ امام ابن ابی حاتم یہ بڑے اسکالر جنہوں نے حدیث ریسرچ کیا، وہ پورا اپنے سینیریو میں بیان کرتے، ان کی بک ہے الجرح و تعدیل۔ جرح و تعدیل کا مطلب، جرح کا مطلب ہے کہ جو اوتھینٹک ہے ان کو ایکسپٹ کرنا، اور تعدیل کیا ہے کہ جو جعلی ہیں ان کو واضح کر دینا کہ یہ جعلی ہے۔ یہ علم ہے، اس کی بک ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک صاحب جو احادیث گھڑا کرتے تھے اور بعد میں اس مذموم عمل سے توبہ کر چکے تھے، تو ان کا یہ قول ہے، انہوں نے خود بیان کیا اپنے جرم کا، کہ اس بات پر نگاہ رکھو کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو۔ ہمارا یہ حال رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز پسند آتی تو اسی کے لیے حدیث گھڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ صاحب کرتے رہے حرکتیں، پھر بعد میں جب توبہ کی یاد آیا یار ہم بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، تو تب انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کر لیا۔ تو جناب اب آپ خود فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا ہے۔ اچھا، پھر اب اگلا دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا کیا طریقے ہیں۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم یعنی مسلم اسکالر نے جو ریسرچ کیے تو انہوں نے انہی کے ارشادات، لیکن یہ لکھے یہ اسی ڈاکٹر سعید احسن عابدی صاحب نے
اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو مزید دیکھیے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھتے ہیں مزید کیا کیا فراڈ کے اور کیا ریزنز تھیں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ محدثین وہ اسکالرس کے جنہوں نے حدیث کی ریسرچ کی ہے، ان کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل تھا اور ان کے دنیاوی جاہ کا مطلب سٹیٹس اور مال و دولت کے دروازے کھلے تھے۔ اس لیے بعض مفاد پرستوں نے بھی اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر پھیلانا شروع کر دی۔ یہ مفاد پرست خود تو اس قابل تھے نہیں کہ محدثین جتنی محنت کر سکتے، انہوں نے سستی شہرت کے حصول کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنی طرف سے احادیث وضع کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کہہ لیں کہ کہنے کو تو وہ محدثین تھے، اسکالر کہنے کو تو وہ کہلا رہے تھے، لیکن ایکچولی ان کی وہ نہیں تھی کہ وہ ایک حدیث کی طرح کی ریسرچ کریں، بلکہ لوگوں میں ایک اس طرح کی جناب ایک اپنی مارکیٹنگ کر لی کہ جناب یہ حدیث کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں اور حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اور وہ پڑھاتے بیچ میں جعلی گھڑتے۔ وہ اس لیے گھڑتے کہ تاکہ لوگوں کو جو پسند آ رہی ہو بات بس وہی حدیث میں کر دی، اور لوگ جناب ان کے متاثر ہونے تب ظاہر ہے کوئی امیر آدمی، کوئی اس زمانے میں یہ تھا تو وہ جناب اس سے سٹیٹس بھی مل جانا، پیسے بھی مل جانے بڑے، اور جناب ایک دنیاوی فائدے وہ حاصل کر لینے، تو یہ حرکتیں بھی لوگ کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی نامعقول لوگ تھے کہ جنہوں نے محض اپنی پروڈکٹس کی سیل میں اضافہ کرنے کے لیے حدیثیں کی۔ یہ میں نے ابھی عرض کی، اب اس کی ایک مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہریسہ پنجاب میں تو ایک کھانا ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ ایک مٹھائی تھی اس زمانے کی۔ تو اس کو بیچنے والا ایک شخص یہ کہہ کر ہریسہ بیچا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریسہ بہت پسند تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ مارکیٹنگ کا ایک یہ ٹول کے طور پہ حدیث انہوں نے ایجاد کی۔ بعض ایسے افراد بھی تھے جو ذاتی طور پر بہت نیک تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلم معاشرے میں دنیا پرستی کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنی ناسمجھی اور بے وقوفی میں دنیا پرستی کی مذمت، قرآن مجید کی صورتوں اور نیک اعمال اور اوراد و وظائف کے فضائل میں حدیثیں گھڑ کر بیان کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ انہیں جعلی حدیث کی بڑی تعداد آج بھی بعض کم علم مبلغ اپنی تقاریر میں زور و شور سے بیان کرتے ہیں۔ مصر کے مشہور محدث اور محقق بڑے اسکالر علامہ احمد محمد شاکر 1957 میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث گھڑنے والوں میں بدترین لوگ اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جنہوں نے خود کو زہد و تصوف سے وابستہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ نیکی کے اجر اور برائیوں کے برے انجام سے متعلق احادیث وضع کا مطلب ایجاد کر کے ان میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔ تو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینیریو ہے، اور امام مسلم جو پرانے زمانے کے سب سے بڑے ٹاپ کے ریسرچر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صالحین کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹ بولتے نہیں میں نے دیکھا۔ یہ ہیں بڑے نیک بندے، لیکن حدیث میں جھوٹ جناب بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا سینیریو انہوں نے دیکھا، تو آپ امیجن کریں۔ تو آپ جناب اس طرح کے فراڈ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے بہت سارے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کی مسجد میں امام صاحب بھی کوئی ایسی جعلی حدیث سنا رہے ہوں گے آپ کو، کوئی بہت ایسے نیکیاں پھیلانے کے لیے جو نکلتے ہیں تو وہ تقریر فرما رہے ہوں گے، یہ تقریر نہ بھی فرما رہے ہو، محض گفتگو میں ہی ارشاد فرما دے اور اس میں کوئی نہ کوئی جعلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ریالٹی ہے جو میرا تجربہ ہے
کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جان بوجھ کے جعلی حدیث کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بڑی اتھینٹک حدیث ہے اور ایکچولی وہ ہوتی جعلی حدیث ہے، لیکن اس میں بڑی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ سورت پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نفل پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو جہان کے جتنے بھی آپ کو ان اتھینٹک معاملات جو بھی آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں اور جو فرقے بھی آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں، اس کے لیے اصل سورس کیا ہے؟ یہی جعلی حدیث ہے۔ وہیں سے مسلمانوں کے فرقے الگ ہوئے، الگ ہو کے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، اور پھر اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگے، مسجدیں بھی جناب بم وہاں پہ اڑانے لگے، اور یہ سلسلہ اصل ریزن یہ ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے جیسے عرض کیا، اس کے لیے مجھے وہ یاد آیا، میرے ایک کیمسٹری کے اسکالر میرے استاد جو ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، تو میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ کہتے بھی تم کیمسٹری پڑھ رہے ہو تو اب یہ حرکت نہ کرنا کہ تم چلے جاؤ اور کئی دیہاتی علاقوں میں جا کے وہاں پہ، اب وہ ظاہر بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ وہاں پہ جا کے تم جناب کہو کہ دیکھو میرے پاس بہت بڑی کرامت ہے، میرے پاس بڑا معجزہ تمہیں دکھا سکتا ہوں، اور معجزہ کیا دکھائے کہ جناب ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل میں ڈالے اور وہ جناب نگل کے جناب ایک دم بہت پھیل جاتا ہے۔ کہتا دیکھو جی یہ پانی ہے، پانی کو میں یہ بھی کر لیتا ہوں، تو کرتا ہو تو اگلے آپ کے مرید بن جائیں اور وہاں سے تم وہ پیسے کماؤ، یہ فراڈ نہ کرنا۔ تو استاد صاحب یہ اس طرح کی مثال انہوں نے کی، تو دیکھیں کہ دنیا پرستی میں آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں خود یوٹیوب میں آپ کو ملے گی، فیس بک میں آپ کو ملے گی، بڑی بڑی مثالیں، اور بہت کچھ، ایون میڈیسن کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئیں گی، اور پھر اس کے ساتھ کھانے سے متعلق بھی بہت کچھ بھی آپ کو ملیں گی۔ اچھا اب وہ چلو شکر اللہ کا کہ آج کل جعلی حدیثیں نہیں کرتے، وہ اپنی بڑی جناب سائنس کے طریقے سے ہی اپنا کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ آج کل سائنس میں متاثر ہیں تو وہ اس لیے ایسے کر رہے تھے۔ لیکن اس زمانے میں یعنی جو دوسری تیسری ہجری کا جو پیریڈ ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اراؤنڈ 700 to 900 سی کا پیریڈ ہے، اس میں لوگ یہ حرکتیں حدیث کے ذریعے یہ کرتے تھے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے جعلی اور قابل اعتماد حدیث کی ریسرچ کا طریقہ کیا کریں۔ اب آپ کے ظاہر ہے یہ آئے گا نا، آپ حل کیا کریں؟ اس کے لیے پہلے تو مختصراً عرض کرتا ہوں، اگلے لیکچر میں آپ سے تفصیل سے اس کا میتھڈ شیئر کروں گا۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک درایت اور دوسری ورایت۔ درایت کیا ہے؟ متن کا مطلب کہ حدیث میں جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید، سنت کا مطلب وہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پوری امت کو سکھایا، اور وہاں سے آج تک پوری امت اسی پہ عمل کر رہی ہے۔ تو یہ چیز، اور تیسری چیز ہے آپ کی لاجک، عقل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سنت یا عقل کے خلاف ہے تو پھر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حدیث قرآن اور دیگر احادیث سے مطابقت رکھتی، مطابقت کا مطلب کہ میچ آپ کر کے دیکھ لیں، میچ آپ خود کر سکتے ہیں اس وقت، یعنی حدیث کی بات جس میں آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن فیل ہو، آپ قرآن مجید میں بھی وہی آپ دیکھ لیجئے کہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو ملے۔ اور آج کل تو آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ آپ کو حدیث کا آپ کو کنفیوژن ہے، آپ کہیں کہ سر ذرا پلیز یہ عربی میں بتائیں کہاں پہ ہے۔ عربی میں جہاں ملی تو اس کے اندر کوئی کی ورڈ آپ کو مل جائے گا، اسی کی ورڈ سے آپ قرآن مجید میں سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ حدیث کیا قرآن کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا یہ حدیث معقول بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہاں عقل ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک کامن لاجک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ تمام انسان اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تمام انسان سمجھتے ہیں کہ جناب کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ چوری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ہم نے
قتل نہیں کرنا کسی کو، اس میں تو پوری انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو یہ کامن عقل کی بات ہے۔ اس کے خلاف کوئی الٹی بات آپ کو حدیث میں ملے تو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسری عقل اور ہوتی ہے کہ کوئی فلسفہ کے جو ایک اپنی تھیوری سائنس کی، اور وہ بھی تھیوری ہوتی ہے، کوئی وہ بالکل کوئی ایک حقیقت نہیں ہوتی، وہ تو اس میں اس کو آپ عقل نہ کہیں، وہ لاجیکل چیز نہیں ہے ابھی، تو بس وہ ایک اس پہ ریسرچ چل رہی ہے ابھی، تو وہ بات ہے۔ لیکن جو ایک چیز بالکل ہے کہ جیسے یہ لاجیکل، آپ یہ دیکھیے کہ جناب سورج روشن ہے دن میں، اور رات میں چاند، اچھا چاند کسی دن آپ کو نظر آتا ہے کسی دن نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہوگا کسی انسان میں؟ تو بس اس نوعیت کی کوئی لاجیکل چیز میں حدیث کے خلاف کوئی بات ہے تو سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ یہ واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قتل حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا کسی کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے خلاف۔ اچھا، قرآن نے یہ اجازت دی ہے قتل کی، وہ بھی حکومت کو صرف دی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اب قتل کر سکتی ہے عدالت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح کہ کوئی دہشت گردی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں علم الفقہ کی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی اجازت دے دی ہے حکومت کو کہ جناب یہ جو کوئی بھی دہشت گردی کریں تو ان کے لیے پھر سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کو برے طریقے سے قتل کریں، تو پھر انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا ہے۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں میچ کر رہی ہے بات، لیکن اس کے الٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا آگے چلیے، ایک پہلو ہے درایت اور دوسری ہے ورایت، یعنی سند۔ سند کیا ہے کہ چین آف نیریٹرز، جن لوگوں کے ذریعے سے اب تک وہ حدیث پہنچی ہے، تو وہ بندے کیا ریلائبل ہے؟ کتاب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کے نام ہے یا کچھ غائب ہے؟ اچھا، آج آپ کو اگر کوئی مولوی صاحب بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا سمپل ہے، آپ پوچھ لیں سر آپ یہ فرمائیں، یا جناب کہہ لیں انہیں، جناب یہ فرمائیں کہ یہ کس بک میں ہے؟ وہ بک آپ کو بتا دیں گے۔ وہ بک آپ دیکھیں تو اس بک کا کہ جو صاحب جنہوں نے یہ بک لکھی ہے وہ بندے کیا ریلائبل ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو کس کس بندے کے نام کے سورسز سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے، تو جناب وہ بندے کیا ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مثلا اس کے لیے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا یہ راوی قابل اعتماد ہے کہ نہیں، مفاد پرست ہے کہ نہیں، یا مولوی صاحب سے پوچھیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اب ان سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ سر یہ کس بک میں ہے، تو وہ بک میں جا کے آپ دیکھ لیں اور اس میں وہ بندوں کے پورے نام آپ کو مل جائیں گے۔ کیا یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کیا پاسبل بھی ہے؟ یعنی اگر ایک یہ کہ راوی سے مراد وہ شخص کے جو حدیث بیان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں استاد صاحب سے سنا ہے، تو وہ جو ان کے استاد ہیں کیا ان سے مل بھی سکیں کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ جناب فار ایگزامپل کہ یہ صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں اسٹوڈنٹ وہ پیدا ہوئے ہیں 200 ہجری میں، اور انہوں نے سنا ہے اپنے استاد سے، اور جبکہ ان کے استاد صاحب 190 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ تو سوچ سکتے ہیں آپ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ دونوں مل سکتے ہیں کبھی؟ یہ میں ابھی مختصراً عرض کر رہا ہوں، ابھی آگے جا کے ڈیٹیل سے ہم اس کی مزید کوسچنز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کیا ایک راوی حدیث کو سن کر محفوظ بھی رکھتا ہے اور ٹھیک طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ راوی کا حافظہ کیسا ہے، یعنی کیا یاد بھی ان کو رہتی ہے یا میموری کہیں ان کی لاسٹ ہو گئی تھی کسی زمانے میں؟ بڑھاپا کیسا گزرا ہے ان کا، اور کیا ایک وہ بالکل سٹھیا گئے تھے کہ نہیں؟ یہ حالت تو نہیں تھی ان کی بزرگ کی۔ آپ کہیں گے جی مجھے کیا ملے گا، اس کو میں آگے تفصیل سے شیئر کروں گا کیسے کریں گے۔ کیا ایک راوی کسی خاص سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق رکھتا اور اس کے پروپیگنڈا کے کرنے والا ایجنٹ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر ایجنٹ تھا تو بھائی پھر
रिलायबल नहीं हुआ बंदा, और नहीं तो फिर ठीक है। अब एग्जाम्पल एक हदीस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये एक हदीस है सुनन अबी दाऊद, और इसके स्कॉलर हैं अबू दाऊद साहब। वो बताते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने मुसद्दद से सुना। हाँ, मुसद्दद साहब ने अबू बकर बिन शीबा से सुना। ये देखे रेड कलर में आ रहा है। अच्छा, अब अबू बकर बिन शीबा ने किससे सुना? वो बोल के ये दोनों, ये और मुसद्दद दोनों बता रहे हैं कि हमने याया से सुना। अब याया साहब ने उबैदुल्लाह बिन अल-खुनस से सुना है। अच्छा, उबैदुल्लाह साहब ने किससे सुना है? वलीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी मुगीस, इनसे सुना है। अच्छा, वलीद साहब ने किससे सुना है? यूसुफ बिन महक से सुना है। और यूसुफ साहब बता रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये साहबी हैं, इनसे सुना। तो अब फिर अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। अब देखें ये सनद है, यानी ये देखें कि ये वही विरायत है कि चेन ऑफ नैरेटर, सनद, इसको सनद कह ले, ये सिंपल आपको क्लियर रहेगी कि चेन ऑफ नैरेटर्स ये बंदे। तो इन बंदों को अबू दाऊद साहब से लेके आप यूसुफ साहब तक जितने बंदे, उन सबको आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे मैं आगे अर्ज करता हूँ इनको। अच्छा, मतन क्या है? मतन वो बात है कि जो बात है वो क्या कुरान सुन्नत और अकल के मुताबिक है कि नहीं है, ये मतन है। अब मतन ये है कि वो बात क्या है। अब अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुनता था लिख लेता था ताकि इसे याद कर सकूं। तो क्रैश के बाद लोगों ने उनको मुझे इससे कहा कि भाई आप क्या हर चीज सुनकर लिख लेते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है और कभी गुस्से और कभी खुशी में बात करते हैं। तो अब वो अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं मैंने लिखना छोड़ा तो फिर इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आपने अपनी उंगली से अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि भी लिख लिया करें, इसकी किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है कि यहाँ से सवाए हक के और कुछ नहीं निकलता। और ये देखिए कि ये एक बड़ा क्लियर, आप कुरान मजीद में भी ये वाज़ेह है कि नबी की जो बात है इसमें अल्लाह ताला गलती से इनको बचा देते हैं। गलती अगर हो भी जाए, ज़ाहिर है इंसान है, लेकिन इनको अल्लाह ताला फौरन मैसेज से आ जाता है और उसको अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली कुरान मजीद में कर भी दिया। ये जैसे हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा एक कुरान मजीद पढ़ के मक्का मुकरमा के लीडर्स को पढ़ा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे। तो उस वक्त एक सहाबी नाबीना थे, वो तशरीफ लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया, बस उनकी तरफ नहीं देखा और ज़हन में बस इतना आया कि जरा मैं फोकस इसकी कर लूं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरी बात कर दी कि भी आप ना करें, बल्कि इन लीडर्स को आप छोड़ दें, ये हिदायत भी नहीं आएंगे, वो हिदायत में आने वाले हैं कि जो मुखलिस, चाहे वो नबीना है, लेकिन आप उन पे फोकस करें। तो देखिए इतनी फोकस करने की बात भी कुरान में अल्लाह ताला ने कर दी। तो ये देखिए कि इससे आप ये देखिए कि ये क्या मतन जो है कुरान से मैच कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? आप खुद सोचें। मैं तो कहूँगा कि मैच करता है। अच्छा, अब रही बंदे कि अबू दाऊद साहब से लेके और यूसुफ बिन महक तक के ये जो बंदे हैं, कितने बंदे हैं? यानी ये 6 आदमी। इन 6 बंदों को चेक करना आपने कि जनाब बंदे रिलायबल हैं कि नहीं। सवाल सिंपल ही है, लेकिन कैसे वो मैंने जैसे सवाल 4 अर्ज किए, अभी और अर्ज करूंगा आपसे। तो अब जरा देखिए अहादीस की जांच पड़ताल। अब मतन की तो मैंने मुख्तसरन बात कर दी थी, इसको अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सनद की बात करते हैं, यानी चेन ऑफ नैरेटर्स की रिसर्च कैसे करें। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से शेयर करता हूँ आपसे कि ये पूरी सनद मुकम्मल भी है कि नहीं, ये पहले देखें। अब देखें कि पहले साहब जिन्होंने बुक लिखी है तरमजी साहब ने। अब देखें तरमजी साहब 279 हिजरी में इंतकाल हुआ था। अब उन्होंने किसी मिस्टर ए से सुना, वो 240 हिजरी में फौत हुए। वो कह रहे हैं मैंने बी से सुना है, मिस्टर बी जो है वो 200 हिजरी में फौत हुए थे। और
बी बताते मैंने डी से सुना है, और जो मिस्टर डी है वो 125 हिजरी में फौत हुए। अब मिस्टर डी बताते हैं कि मैंने ई से सुना है, और मिस्टर ई 100 हिजरी में फौत हुए थे। और ये बताते हैं मैंने मिस्टर एफ से सुना है जो 70 हिजरी में फौत हुआ है। और मिस्टर एफ बताते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 58 हिजरी में फौत हुए। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए नाम ABCD इस तरह करके किया। अच्छा, अब इस पे जरा आपको ज़हन में रेड कलर से आप जरा देखिए, ये मिस्टर बी बता रहे हैं मैंने डी से सुना है। ये कौन सा आप थे, कोई रिलायबल थे कि नहीं? तो इसके लिए आपके ज़हन में ये जो रेड मैंने जानबूझ के इसलिए किया है, क्या लॉजिकल है कि मिस्टर डी फौत हुए 125 हिजरी में और मिस्टर बी 200 हिजरी में फौत हुए। इसका मतलब है अपनी फौत होने से पहले 75 ईयर्स अगो, उस वक्त तो मिस्टर बी जो है अगर पैदा हो चुके हुए हो तो बहुत छोटे से बच्चे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मिस्टर बी की अगर उम्र बड़ी लंबी पाई है, 100 साल से ज्यादा है, तो तब वो जवान होंगे जब उन्होंने मिस्टर डी से सुनी थी। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आनी चाहिए ना यहाँ, ये आ गई आप पे। अच्छा, आप आगे चलिए। रावियों पर जरा तादील होती है। अब ये जरा तादील क्या है कि रिलायबल है कि अनरिलायबल है। चले, हम किसी के शख्स पे कोई हम वो नहीं करते, बस ये कहते हैं कि बंदे पे हम यकीन कर सकते हैं कि नहीं करें, सवाल ये है। तो मिस्टर तिरमिजी के लिए आप मिस्टर ABDEF सबके लिए आप चेक करें कि जनाब क्या ये दयानतदार थे, मोहतात थे, काबिल एतमाद थे, किसी फिरके में थे कि नहीं थे, ये सब चीज़ें देखें। और ये किस बेस पे आप कह रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद इसका उसूल बयान कर दिया। सूरतुल हुजरात में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यन। ऐ ईमान, अगर आपके पास कोई नाकाबिल एतमाद शख्स कोई खबर लेकर आए तो इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करें। अच्छा, वो मजीद इसी पूरी आयत को शुरू से आखिर तक पढ़ें तो वो उसमें सियासत की वो बात हो रही थी कि भी ये ना हो कि तुम जो है वो फिर किसी और पे जाके जंग करने बैठ जाओ और वो उस पे हो, और जबकि बात ही खबर ही गलत हो। मसलन उसमें इस तरह के थे कि वो किसी ने आके बताया वो जी तुम पे हमला होने लगा, और वो बंदा रिलायबल नहीं था। तो भी आप पहले चेक कर लें कि वाकई सचमुच हमला भी होने वाला है कि कुछ भी नहीं है सिलसिला। आप रिसर्च कर लें, देख लें उसकी, वरना हो गया क्या आप समझें कि वो तो जी हमला करने आ रहे हैं, आप जाके उनको जाके मारे, फिर जाके अफसोस हो यार ये उन्होंने क्या कर दिया। ये पूरी बात ही है इस पे। तो उस पे तो सेम वही रूल इस पे भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो वो पहले चेक कर लें कि बंदे क्या रिलायबल हैं कि जो आपको ये बता रहे हैं। अब उसके लिए मैंने कुछ सवाल तो अभी शेयर किए थे, अब तफसील से मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सवाल अब हर उस शख्स के बारे में सोच ले। जैसे मैंने अभी रेड कलर में आपसे वही अर्ज किया था, मिस्टर बी और डी, क्या इनमें मुलाकात भी हो सकती है? एक ही सूरत में हो सकती है कि मिस्टर बी की उम्र 100 साल जितनी हो तो तब हुआ हो, तो उनकी पैदाइश भी पूछनी पड़ेगी कि मिस्टर बी पैदा कब हुए थे, तभी जाके मिस्टर डी से मुलाकात बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। अच्छा, मजीद सवालात आप देखें, हम मसलन मिस्टर ए के बारे में हम सोचते हैं। मिस्टर ए, क्या इसकी शोहरत एक दयानतदार और मुहतात शख्स की है? अच्छा, आप कहेंगे हमें क्या पता, वो तो बहुत अरसा पहले फौत हो गए ना, हम तो अब जिंदा नहीं। उसके लिए आपको ये पूरा डेटा बुक्स में मौजूद है। बुक्स कौन सी, मैं आगे आपको शेयर करता हूँ। तो पहले ये देख लें कि बंदे के बारे में कुछ सोच लें, वो दयानतदार है, मोहतात कर आदमी थे, क्या वो अपने नॉर्मल जिंदगी में कोई माकूल आदमी थे या नहीं थे, कहीं वो लावाली लापरवाह किस्म के आदमी थे या नहीं थे, ऐसे कहीं वो किसी ऐसे सियासी या मजहबी फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे कि अपने अकायद और नजरियात को फरोग
دینے کے لیے حدیثیں کرتا ہو. اب یہ دیکھیں یہ وہی سوال ہے آڈٹ کے کہ جو آپ آڈٹ کر رہے ہیں مسٹر اے کی، سیم آپ نے مسٹر بی کا کرنا ہے، سی کا کرنا ہے، ڈی کا کرنا ہے، ای کا کرنا ہے، ایف کا کرنا ہے، ہر ایک کا کرنا ہے. کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہو گئے تھے کہ بس ان کی عقیدت سے جناب انہی کے بارے میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہی وہ حدیثیں کر کے بیان کر رہے ہیں. عمر کے کسی حصے میں کہ ان کی یادداشت کمزور تو نہیں ہو گئی تھی، یا ان کی حدیث لکھنے والی ڈائری اگر تھی ان کی تو وہ کہیں گم گئی تھی، ہو گئی تھی کہ نہیں، یا آپ کو مل جائے ابھی. یہ صاحب حدیثوں کو لکھ لیتے تھے یا محض اپنے منہ سے یاد کرتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن محدث اسکالرز نے پریکٹیکلی کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک شہر میں ایک ایک گاؤں میں جا جا کے اس بندے کے پوری یہی سوال کے جواب پوچھے. اگر تو وہ بندے ان کے سامنے زندہ تھے انہی سے مل لیے، پوچھ لیے، دیکھ لیا، اور وہ فوت ہو گئے تو ان کے پوتے پڑپوتے بیٹے جو بھی ہوتے ان سے پوچھ لیتے. اور صرف وہیں تک نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ پڑوسیوں سے بھی پوچھ لیا. اچھا جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے اسٹوڈنٹ یہ تھے تو اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھ لیا. تو پوچھ کے ہر سوال کا جواب مل جاتا. اگر تو سب کی بات ایک ہی آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک کی بات کچھ اور ہے دوسرے کی اور ہے تو پھر کنفیوژن آ گئی. تو وہ اس طرح سے ریسرچ کرتے تھے. اچھا پھر یہ مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا رائے رہی ہے، وہ کس شہر میں رہتے تھے، اور کیا انہوں نے کبھی سفر بھی کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے کس کس حدیث اسکالر مثلا مسٹر بی سے کس زمانے میں تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. اب دیکھیں یہ وہی اسی ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر رہا تھا. اے پیدا ہوئے فوت ہوئے 240 ہجری میں، اور مسٹر بی سے کا انتقال ہوا 200 میں. تو چلیں 200 میں مسٹر اے جو ہے اپنے فوت ہونے سے پہلے 40 سال گزرے. اس کا مطلب ہے ٹھیک اس زمانے میں یہ جوان ہوں گے یا بلکہ ایک درمیانی عمر کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر 80-90 ایئرس کے ہوتے تھے. تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک لاجیکل بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس وقت وہ مسٹر بی سے پڑھتے تھے تو دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. لیکن بی کا بارے میں وہ ڈی کے بارے میں وہ مسئلہ ہے کہ یار پہلے چیک کر لیں مسٹر بی پیدا کب ہوئے تھے، وہیں سے پتا چلے گا. پتا چلا مسٹر بی تو پیدا ہوئے 130 ہجری میں اور مسٹر ڈی تو 125 ہجری میں فوت ہو گئے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وہ ان سے سیکھ ہی نہیں سکتے تھے کسی اور سے. اس کا مطلب بیچ میں کوئی بندہ ہے جس کا نام نہیں ہمیں پتا، وہ کون ہے. مسٹر ایک کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے یہ دیکھیں آپ. ان کے ٹیچر مسٹر بی کس شہر میں رہ کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے، اور یہ بھی چیک کریں کہ مسٹر اے جو ہے کیا اس شہر میں گئے بھی ہیں کہ نہیں کبھی. ان کے کس کس محدث اسکالر استاد اور راوی سے ملاقات ثابت ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ان کے سیم ان کے جو کلاس فیلو ٹیچر جو تھے ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ ان سے ملاقات کس سے وہ کہتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا ان سے ملاقات ہونا پاسبل بھی ہے کہ نہیں. یعنی عمر کا بھی فرق ہے یا علاقے کا بھی فرق ہے کہ اتنا دور کا فرق ہے. تو پھر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ مسٹر اے جو ہے لیٹ سپوز وہ پیدا ہوئے عراق میں اور وہاں عراق سے باہر کبھی نہیں نکلے، اور مسٹر بی لیٹ سپوز اسپین میں رہتے تھے اور وہ بھی کبھی وہاں سے نہیں نکلے. تو پھر کبھی ملاقات ہو سکتی ان میں. یہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو محدثین اس طرح چیک کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیے وہی میں آپ کے سامنے وہی ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں. تو اب جرح و تعدیل کا پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ مسٹر بی اور ڈی کے بیچ میں کوئی صاحب ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ قابل اعتماد تھے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ لیٹ سپوز پتا چلا کہ مسٹر ڈی جو ہے وہ فوت ہوئے 125 ہجری میں اور مسٹر بی پیدا ہوئے 130 ہجری میں. تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی بندہ، اب وہ بندے کا نام نہیں پتا.
तो इसलिए इसका मतलब है कुछ पता नहीं है वो बंदे रिलायबल हैं कि नहीं। एक बात ये आ गई साहब। अच्छा, खुद तिरमिजी साहब को देखें, उन्होंने बुक लिखी, उनकी बुक हजारों कॉपीज में उनकी जिंदगी में ही फैल गई थी। हर मुल्क में हर टाइम के में से आप उसी बुक को देख लें, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनकी बुक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पहुंच गई आप तक। तो तिरमिजी की पूरी आप रिसर्च पढ़ लें कि वो कैसे, तो पता यही चलता है कि काबिल एतमाद इंसान थे और रिसर्च स्कॉलर थे, वो किसी फिरके और पार्टी के नहीं थे। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये तिरमिजी साहब रिलायबल थे। अच्छा, फिर इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में देखें कि वो उनका कंफर्म है कि वो साहब हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रिकॉर्ड करते थे पेपर्स में, उनकी अपनी डायरी थी जिसमें नोट करते थे। और फिर बाकी जिंदगी में 58 हिजरी में इंतकाल हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ था। तो बीच में ये 47 ईयर्स तक, सॉरी हाँ 47 ईयर्स तक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा रहे और पढ़ाते रहे। तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना वहां तो। अच्छा, इस तरह मिस्टर AEF, लेट्स सपोज आपने चेक किया, पता चला कि भी वो आलिम तो नहीं थे लेकिन काबिल एतमाद थे, एहतियात करते थे, किसी फिरका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका मतलब है कि मिस्टर AEF ये रिलायबल बंदे। मिस्टर B के बारे में जो पता चला वो ये कि नेक आदमी थे लेकिन बुढ़ापे में भूल गए थे और हदीस की भी कोई डायरी भी नहीं थी उनके यहाँ कि चलो वहां से हम चेक कर लें, पता करें, वो भी नहीं कर सकते। अब मिस्टर B जो है वो बगदाद रहते थे और कभी बाहर नहीं निकले, और मिस्टर D जो है वो इजिप्ट में रहते थे या चले कहीं स्पेन में रहते थे और वो कभी निकले नहीं। तो इसका मतलब है कि B और D में कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती उनमें। तो भाई इसका फिर फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि ये हदीस काबिल एतमाद नहीं है, इसे हम ज़ईफ कहेंगे, वीक कहेंगे कि कमजोर है मामला है। यानी अब देखें कि ये सिर्फ हम नैरेटर्स की रिसर्च में आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। तब ये देखें कि अहादीस को स्कॉलर्स ने जब रिसर्च की तो देखें कि एक तो है मुतवातर, इसको 100% ऑथेंटिक कहेंगे। ये वो है कि जिसके हजारों साहबा से वो बात चली है और हर टाइम में हजारों लोगों तक आई है। तो ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकता कि हजारों के हजारों हर टाइम के बंदे वो किसी झूठ पे इकट्ठे हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए ये तो 100%। और ये है कि मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जैसे पढ़ाई, हज जैसे करवाया, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है पूरी उम्मत में। इसका मतलब है ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इसके बाद खबर वाहिद का मतलब कोई एक दो इक्का दुक्का बंदों से ही बात आई है। तो इसके लिए अब फिर 1 to 90% के बीच में ही आप रख सकते हैं कि सही उसको कहते हैं कि ऑथेंटिक है, रिलायबल है। यानी 80 to 90% आपको यकीन है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरी बात हसन का मतलब फेयर, रीजनेबल है कि जो 50 to 80% के बीच में। ये अच्छा, ये नंबर्स मैंने ऐड किए, ये पहले स्कॉलर्स ने नहीं किए, उन्होंने उनकी टर्मिनोलॉजी सही, हसन, ज़ईफ इस तरह की है। तो मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये शेयर किया आपसे कि भी 50 to 80% तक उम्मीद है कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अच्छा, उसके बाद ज़ईफ होती है जो वीक, बहुत कमजोर है, जिसको 1 to 50% कह ले कि यार बहुत ही कमजोर चीज है ये मामला, पता नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि नहीं है। उससे अब नीचे चले जाए तो इसको मौजू अरबी में कहते हैं, जिसका मतलब है फेक, स्कैम। सिंपल कह ले कि 0 से उसको -100 तक कर ले, % तक कर ले कि इतना आपको कंफर्म है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ही जाली बात है। तो देखें कि ये रिसर्च का इस तरह से मेथड होता है। इसके लिए जब इस रिसर्च को अब से बहुत अरसा पहले एक जर्मन स्कॉलर स्प्रिंगर
صاحب، ان کا انتقال 1893 میں ہوا تھا. اس وقت انہوں نے یہ حدیث ریسرچ کو پڑھا تو وہ فرماتے ہیں، ان کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی ہو جس سے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا ہے. اب یہ اسماء الرجال کون ہے؟ کہ یہ وہ بندے ہیں، وہ نیریٹرز ہیں جن کے نام سے حدیثیں آئی ہیں. تو وہ اسپرنگر صاحب اس لیے امپریس ہو گئے کہ یار اتنے 5 لاکھ بندوں کی ان کی پوری ببلیوگرافی کی ڈیٹیل اتنی آ جاتی. تو انہوں نے یہ اسی لیے فرمایا. تب ہزاروں راویوں سے متعلق اب آپ کا یہ سوال ہے کہ جناب ان کو ہم انفارمیشن کہاں سے لیں؟ اب یہ چونکہ آپ ٹیکنیکل لیکچر ہے اس لیے لمبا بھی ہے، تو اس لیے میں نے احادیث کی شروع کی مختصر رکھی تھی تاکہ عام آدمی سن سکے. اب یہ چونکہ آپ خود اسکالر بن رہے ہیں تو اس لیے آپ سے متعلق یہ پوری بات ہے، تو اس لیے یہ لمبی ڈسکشن ہے. تو اب دیکھیں کہ اس کے لیے فن رجال وہی ہے کہ جو راویوں کی پوری ریسرچ ہے. تو اس کے لیے آپ ذرا سوچئے، پہلے تو دیکھیں کہ ان محدثین نے کام کیسے کیا کہ فن رجال کے ماہرین کے سفر ہزاروں شہروں میں دیہاتوں میں جانا، اگر وہ راوی زندہ ہے اسے مل لیا. وہی جو 12 سوال جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے تھے یہاں پہ، یہ ان سب کے بارے میں جناب ان سے بات چیت کر لی، پتہ چل گیا. اگر وہ بندے فوت ہو گئے تو چلو کوئی بات نہیں، ان کے اسٹوڈنٹ سے مل لیے، ان کے بچوں سے پوتوں سے ان سے مل لیے، اچھا، اور ان کے پڑوسیوں سے مل لیے، لے لیا. اس کے بعد راوی یہ ساری لے لی، ان سب کا انٹرویو کر لیا، کر کے نوٹ کر لیا. اگر سب کی بات ایک ہی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. اور اگر اگلوں کی بات کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ نہیں جی وہ تو جی بڑی ہی ان کا کوئی کسی فرقے سے تعلق نہیں تھا اور یاد بھی ان کی اچھی تھی، دوسرا کہہ رہا نہیں جی وہ تو بھولتے تھے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویک آ جائے گا سچویشن. لیکن اگر سب کی بات درست آ رہی ہے، ایک ہی آ رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اچھا، یہ انہوں نے اس طرح سے ریسرچ کی، اس کا وہ پریکٹیکلی ہوا یہ کہ سب سے بڑے ریسرچر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے یہ کیا، تو ذرا سوچے کہ اتنے ہزاروں شہر دیہات میں جانے میں ان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا. کوئی 30-40 سال تو ان کو اپنی زندگی میں اسی میں لگا. یعنی وہ رہنے والے وہ بخارا کے تھے، بخارا ازبکستان میں، ازبکستان سے لے کے وہ چلے اور اسپین تک، ہر ملک ہر شہر میں جا کے ملے، تو 30-40 سال ان کے اسی میں لگے. لکھ کے انہوں نے رزلٹ لکھ کے اپنی بک لکھی، اس کے بعد انتقال ہو گیا. تو اسی لیے انہوں نے شادی نہیں کی. انشاءاللہ آخرت میں جب کبھی ان سے ملاقات ہوگی پوچھیں گے کہ جناب اسی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی ہوگی. ظاہر ہے کہ جب 40-50 سال تک سفر ہی میں ہو تو شادی کیا کرنی. اب وہ خاتون کیا ساتھ ساتھ رہیں گی، یا وہ کیا ان کے وجہ سے شوہر کو چھوڑ کے وہ اپنے گھر میں ہی رہیں گی. تو اس لیے لاجیکل یہی لگتا ہے، اسی لیے لگتا ہے انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی ہوگی. اور پھر جب وہ بالکل ان کا کام جب مکمل ہوا، بک لکھ لی انہوں نے، تو پھر انتقال ہو گیا ان کا. ان کی لائف ایسی رہی. اچھا، اور محدثین نے یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہے کہ جناب سفر کیا ایک طرف کا ملک اس کا دیکھا، ٹھیک ہے، سال میں آ گئے، آ کے گھر میں رہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، سب کچھ، پھر جناب اگلے 2-3 سال کے بعد دوسرے ملک چلے گئے. اس طرح انہوں نے کیا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ان سب اسکالرس نے جو ریسرچ کی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ایک اسکالر نے ہزاروں راویوں سے متعلق سوالات کی بکس لکھی ہیں. اب بکس کون سی ہیں میں آپ کو اگلے لیکچرز میں وہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ان تمام اسکالرس نے جو بھی کام کیے ان کی بک کو اس ویب سائٹ میں hadith.islam-db.com اور اس کے اندر پھر آگے آل نیریٹرز کی پوری ہے. اچھا، یہ صرف ایک ہی ویب سائٹ میں نہیں ہے، پھر بھی آپ اگر
یہ فن رجال کر کے آپ سرچ کریں گے اور بہت سی ویب سائٹس بھی آپ کو مل جائیں گی. میں نے ایک آپ سے شیئر کی ہے اور بھی آپ کو مل جائیں گے. تو عربی کی پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ بورڈ، عربی کا جو بورڈ ہے نا، کی بورڈ ہے، آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں. اور پھر آپ اس ویب سائٹ میں پہنچیں اور الروات کیا ہے کہ یہ روات عربی ہے. عربی میں اس کا مطلب وہی ہے نیریٹرز کی ریسرچ. پھر اس راوی کے نام کا آپ سرچ کر لیجئے جس بندے پہ آپ کو چیک کرنے لگے. تو اس کے لیے البحث پھر روا. البحث کا مطلب بحث، ڈسکشن، پھر روا. اس راوی کے بارے میں، اس نیریٹر کے بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے پرانے تمام اسکالرس جنہوں نے ریسرچ کی ہے. اب یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ایگزامپل ہے. اب یہ دیکھیے اسی ویب سائٹ میں، یہ جو hadith.islamic islam-db ویب سائٹ میں، اس میں دیکھیے یہ راویوں کے اندر ان کے یہاں بائی ڈیفالٹ ویسے ہی پڑا ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکیں. تو یہ دیکھیں یہ عربی میں ہے پورا. تو یہ دیکھیں متمم بالقذف، اس کو اردو میں ترجمہ یہ ہے ان پہ الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہ کون بندے ہیں؟ بندے کے نام ظاہر پکچر تو ایک ہی ہے، ظاہر ان ہر بندے کی اس زمانے میں تو کیمرہ نہیں تھا نا، تو بہرحال انہوں نے ایسے ہی ایک وہ کر دیا، لیکن بندے کے نام پورے آ گئے. اسبغ بن نباتا ان کا نام ہے. تو بتایا گیا کہ متہم کا مطلب ان پہ الزام ہے کہ بالکذب، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وہ رمی بالرفض، کہ جناب وہ ایک خاص فرقے سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح دوسرے صاحب ابراہیم بن نصر ہیں، تو ان کے بارے میں بھی پورے کمنٹ مل گئے آپ کو. اچھا اسماعیل بن زیاد صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی اس میں بھی دیکھیں یہ کذب کا مطلب وہی ہے کہ جھوٹ، ابھی الزام ہے ان پہ. اب یہ تو نہیں 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بولتے ہی ہر چیز ہی جھوٹ بولی ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ یار بندہ پہ الزام ہے، اس کا مطلب ہے یار احتیاط ہی کریں ان پہ، نہ ہی ان کی حدیث کو آپ ایکسپٹ نہ کریں. اچھا دوسرا آپ دیکھیں گے ثقہ کا مطلب ہے کہ یہ نیریٹر، یہ جو نیریٹرز ہیں روات وہی نیریٹر ہے. ثقہ کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد آدمی. یہ دیکھیں ان کا نام آدم بن عبد الرحمن بن محمد کر کے ان کا نام ہے، تو یہ ثقہ ریلائبل ہے. اسی طرح آدم بن سلیمان ہے، آبان بن اسحاق ہے، یہ ریلائبل ہے. اچھا اگر یہ نہ ملے آپ کو تو آپ ان کے نام کو ایسے عربی میں ہی آپ اگر عربی کی بورڈ سے آپ اس میں لکھیں، سرچ کریں تو وہ آ جائیں گے. یا جیسے عبد الرحمن ہی آپ اگر لکھیں تو جتنے عبد الرحمن ہیں سارے آ جائیں گے. پھر آپ کو ان کے والد کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یار فلانے بندے کا آپ یہ کر رہے ہیں سرچ. اچھا یہ آپ دیکھیں تیسری صحابی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. جیسے عبداللہ بن عبد الملک رضی اللہ عنہ، آمنہ بنت الحکم رضی اللہ عنہ، ایک صحابیہ ہیں آمنہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح ایک اور آمنہ بنت محسن صاحبہ ہے، تو ان کے رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں. اچھا اس کے لیے آپ بندے کے نام پہ کلک کریں تو ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. مثال کے طور پہ یہ میں نے کیا آدم بن عبد الرحمن کا کیا، تو ان کے بارے میں کیا کیا ڈیٹیل آ رہی ہے. پہلے آ رہا ان حیات الراوی، کہ ان کی لائف کے بارے میں ڈیٹیل ہے. ایک تو ان کا پورا شجرہ نسب دیا ہوا ہے، آدم بن عبد الرحمن بن محمد بن شعیب. اب دوسرا کوئی آدم ہوگا لیکن وہ سیم چاروں اس کے والد دادا پردادا سیم نہیں ہوں گے. پریکٹیکلی اتنا نہیں ہوتا. چلو والد کی حد تک تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی کوئی آدم بن عبد الرحمن ہو. الشہرہ، ان پہ شہرت کیا ان کے بارے میں. آدم بن ابی ایاس، تو آدم بن ابی ایاس نے ان کے بارے میں شہرت ہے کہ یعنی یہ آدم بن عبد الرحمن کا نام جو ہے یہ آدم بن ابی ایاس کے نام سے مشہور ہے.
اس کا مطلب یہ ہے. اور کنیہ کیا ہے کہ یعنی ان کے بیٹے کا نام جس کے نام پہ یہ مشہور ہیں وہ ہے ابو الحسن صاحب. یہ ان کا بیٹا ہے آدم صاحب کا. اب نسب یہ اب ان کا کون سا قبیلہ کس سے ان کا تعلق ہے انہوں نے پورا وہ دے دیا. اس کے بعد الرتبہ، رتبہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ ثقہ یعنی ریلائبل آدمی ہے. عاش بن اسقلان، اب یہ دیکھیں اس کے پورے کہاں سفر انہوں نے کیے ہیں کہ رہنے والے شاید اسقلان کے تھے اور پھر حجاز کیا ہے مکہ مدینہ، پھر مرو یہ ہے غالباً ایران میں، بصرہ میں رہے ہیں، بغداد میں، شام میں، مصر میں رہے ہیں، خراسان اس زمانے میں آتا تھا، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ ادھر بھی گئے ہیں. کوفہ میں بھی رہے، کوفہ بھی عراق میں، ان سارے میں. اور پھر انہوں نے ان کی وفات بتائی ہے اسقلان میں فوت ہوئے. تو اب دیکھیں یہ اسقلان یہ غالباً ایران میں، تو ایران کے اسکالر ہیں. اور پھر مولا سے مراد ہوتے ہیں کہ ان کے جو غلام انہوں نے آزاد کیے ان کے نام بھی آ گئے. یہ دیکھیں یہ ان کی بیبلیوگرافی آدم بن عبد الرحمن کی ہسٹری اتنی مل گئی. اب آگے چلیے، یہ آگے کیا ہے ان کے اساتذہ کے پورے نام آ گئے. جناب فلاں اتنے بندوں سے انہوں نے سیکھا، یعنی حدیث سیکھی ہے اور چیز بھی، اور ان استاد کی بھی پوری ڈیٹیل آ گئی. اب دیکھیں یہ ایوب بن عتبہ صاحب کے بارے میں ضعیف الحدیث کہ یار یہ حدیث ریلائبل حدیثیں بھی یہ بیان کرتے تھے. ان کے دوسرے استاد اسرائیل صاحب یہ سکھائے ریلائبل ہے. اسماعیل بن عیاش صاحب ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ صدوق کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی بات ہے فی روایات کہ کچھ اچھی ریلائبل باتیں ہیں، لیکن کچھ خلط فی غیرہم یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں وہ کنفیوز ہو جاتے تھے. دیکھیں ان کے استاد کی بھی پوری کہانیاں پوری اویلیبل ہے، سارے استاد ان کے. پھر ان کے اب یہ ان کے تلامیذ کی ڈیٹیل بھی وہ ہے، یہ وہ ہاں اس سے پہلے میں نے عرض کر دیا سامنے. یہ اب عبد الرحمان صاحب کے جو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سب کی ڈیٹیل وہ بھی آ گئی کہ جناب وہ کون صاحب تھے، کتنے ریلائبل ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اتنا مل گیا. اچھا پھر آگے چلیے تو یہ اب آتا الجرح و تعدیل، یعنی اب یہ رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہر اسکالر جس نے یہ عبد الرحمان صاحب پہ ریسرچ کی ہے تو انہوں نے پورا بتا دیا. یہ ابو حاتم الرازی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ثقہ صدوق کہ بہت اچھے اور ریلائبل آدمی ہیں. ابو داؤد سجستان کے یہ اسکالر انہوں نے ریسرچ کی ہے، ثقہ قابل اعتماد ہیں. اچھا پھر اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اسکالر عراق کے اور فقہ کے بھی اسکالر ہیں، حدیث کے اسکالر ہیں. ان کی جو پورا انہوں نے کمنٹ ان پہ فرمایا تو میں اس کا انگلش میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. He was one of the 6 or 7 who used to checked the hadith at شبہ کہ بھی کچھ 6-7 اسکالرز نے ان کی حدیث پہ جب ریسرچ کی ہے تو 6-7 ہیں ایسے جنہوں نے یہ چیک کی ہے ان کی حدیث کو کہ بھی وہ شبہ جس میں کچھ کنفیوژن رہی ہے. یہ دیکھیں نیگیٹو کمنٹ بھی دے دیا. احمد بن شعیب صاحب نے جو ریسرچ کی وہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ لا باس فی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا یہ ان کی ریسرچ کا یہ رزلٹ ہے. احمد بن صالح صاحب نے بتایا ریلائبل ہے، باقی اور سب نے بھی ریلائبل کہا ہے، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہ بتایا کہ بھی یہ کچھ 6-7 بندوں نے ان پہ کچھ احادیث میں کنفیوژن کی بھی وہ کیا. تو چلو اعتراض بھی آ گیا اور میجورٹی نے ان کو کیا. اب یہ اس میں یہ اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کو الیکشن نہیں کر رہے، یعنی ہر اسکالر نے جو ریسرچ کی ہے اپنے ریسرچ کے لحاظ سے انہوں نے کیا. تو چلو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا مائنر سا آ رہا ہے
کہ یار اتنی چیز ہے کہ جہاں کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن باقی 90% تک چلو یقین ہے کہ عبد الرحمان صاحب ریلائبل بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو اب جناب اینڈ پہ میں آپ سے یہی شیئر کروں گا، یعنی حدیث کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے تو پھر اب یہ دیکھیں وہی hadith.islam-db پہ آپ چلے جائیں، اور یہ ابحث کا مطلب سرچ آپ کر لیں، وہی آپ کو عربی کی بورڈ میں ہی آپ کو کرنا پڑے گا، کریں آپ، اور وہ یعنی جو بھی کی ورڈ آپ کو مل جائے نا، کی ورڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ ہر حدیث میں وہ نہیں آتی وہ بات، یعنی مثلا اگر آپ الصلاۃ نماز کا کہیں گے پھر تو ہزاروں حدیثوں میں وہی بات آئے گی، کوئی ایسا یعنی آپ نے جس مولوی صاحب سے سنا ہے تو انہوں نے بک دیکھی، بک میں لے کے آپ نے وہ اس کا عربی میں دیکھا، تو کوئی ایسا کی ورڈ ڈھونڈ لیں کہ جو کم حدیثوں میں ہوا، پھر آپ اس کے اندر آپ بیٹھ کے اب میں نے یہ لفظ المہدی کر کے سرچ کیا تو مہدی سے متعلق جتنی حدیثیں جتنی بکس میں ساری سامنے آ گئی۔ اب وہ حدیث ریلائبل ہے کہ نہیں، تو ہر حدیث پہ اقرا الحدیث، تو اس پہ کمنٹ حدیث پہ آپ وہاں کلک کریں گے تو پوری ڈیٹیل آئے گی کہ یہ حدیث ریلائبل ہے یا نہیں، تو جس میں یہ اسی سافٹ ویئر کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ کون سی ریلائبل ہے، کون سی ان ریلائبل ہے، کون سی بک کی میں ہے یہ، اور اس کے نمبر بھی دے دیا انہوں نے۔ اچھا یہ ایک ویب سائٹ ہے، لیکن اور بھی ویب سائٹس جس کو آپ علوم الحدیث کر کے آپ سرچ کریں گوگل میں تو آپ کو اور ویب سائٹس پہ بھی اسی طرح کا طریقہ آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن ایشو بس ایک ہی ہے عربی کا۔ تو بھئی اگر عربی آپ کو کم از کم اتنی آنی چاہیے کہ آپ چلو وہ بات تو سمجھ میں آ جائے، بندے کے نام تو سمجھ میں آ جائے، اور پھر آپ کو کوئی لفظ اتنے کلیئر نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر آپ عربی ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میں نے پیچھے ہی ایک ایگزامپل، جیسے یہ جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمنٹ ہے نا، اس کو وہی گوگل میں ہی میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو یہ اس طرح سے مل جاتا ہے۔ اچھا عربی ٹو اردو کریں گے تو وہ اتنا اچھا گوگل والوں کو اردو اتنی نہیں آتی، لیکن انگلش آتی ہے اچھی، تو اس لیے وہ عربی ٹو انگلش سے ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو جناب اس طرح سے آپ یہ کر لیں تو آپ کو جو حدیث میں بھی جہاں آپ کو کنفیوژن آ رہی ہو آپ ایسے لے جا کے چیک کریں گے۔ لیکن ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دو پہلو دیکھنے پڑتے ہیں، ایک متن اور ایک راوی۔ تو راوی کی بات ہماری ہو گئی، اب ہم اگلے لیکچر میں متن کی بات کریں گے۔ جو اس وقت سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔